کچھ روز قبل آپ نے ایک تحریر لکھی جس کے اندر آپ نے بتایا کہ کس وجہ سے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ڈیجیٹل میڈیا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور بہت کرٹیکل پوائنٹس آپ نے ریز کیے۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام تر حالات کے باوجود پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری ہے، جب پالیسیز درست نہیں ہیں اور کہاں کہاں پر لوپ ہولز ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، لیکن ان تمام تر سینیریو کے باوجود کیا ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور ڈیجیٹل میڈیا گرو کر سکتا ہے؟ تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ دیکھیں، بنیادی بات ہے کہ کووڈ-19 کے بعد، کووڈ-2019 کے بعد دنیا میں جو آئی ٹی کی انڈسٹری تھی یہ بہت ایکسپونینشلی بوسٹ کی۔ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، جابس پہ لوگ جاتے نہیں تھے، آفیسز بند تھے، تو ورک فرام ہوم کی ایک نئی ٹرم ہم نے سننے کو ملی تھی اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے تھے۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا؟ آئی ٹی کی جو انڈسٹری تھی، جو اس نے 10 سالوں میں اچیو کرنا تھا وہ اس نے 2 سالوں میں اچیو کیا۔ ڈیفینیٹلی پھر وہ تھوڑی ڈاؤن بھی آئی کیونکہ آفیسز اوپن ہو گئے، لیکن جو ٹینڈنسی تھی آئی ٹی سروسز کے یوزیج کی وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اچھا، اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوا، لوگوں کو اس رجحان میں اضافہ ہوا کہ آئی ٹی کی سروسز کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پہلی بات تو ہائیلی وولیٹائل ہے ہماری جو فارن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج 250 کا ڈالر ہے، اگلے دن 270 کا ہو گیا، اگلے دن 245 کا ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یار یہاں پہ انویسٹ کرنا یا ڈالر کو ریٹین کرنا کوئی قابل بھروسہ بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم نے بہت زیادہ جو فورن ریمیٹنس آتی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ ڈالرز باہر سے لا رہے ہیں، ہمارے ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ڈالر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو سپینڈنگ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں لیٹس سپوز ایک فری لانسر ہوں یا آئی ٹی ایکسپورٹر ہوں، میں نے جہاں پہ پیسے منگوانے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ مجھے جو بینکس ہیں وہ کٹوتی کر کے دیتی ہیں۔ لیٹس سپوز اگر آج ڈالر کا ریٹ 280 روپیز ہے تو مجھے جو ملے گا ڈالر کا ریٹ یہاں پہ پی کے آر میں وہ 270، 265، 272 اس میں ملے گا۔ مطلب مجھے پر ڈالر کے حساب سے 10-15 روپے کا نقصان ہوا۔ اچھا، اس میں دوسرا نقصان میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اب چونکہ میں کما رہا ہوں تو میری کچھ نہ کچھ سپینڈنگ بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ میں نے انٹرنیشنل کمپنیز کو پے بھی کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے زوم کے چارجز پے کرنے ہیں، میں نے ویب ہوسٹنگ کے چارجز پے کرنے ہیں، میں نے ڈومین کے چارجز پے کرنے ہیں، میں نے کسی کو ہائر کیا ہوا ہے باہر اس کے چارجز پے کرنے ہیں۔ تو اگر میں پاکستانی کارڈ سے وہ چارجز پے کرتا ہوں تو جو ڈالر ریٹ مجھے ملا تھا 260، 265، 270 وہ بڑھ کے ہو گیا ٹیکسز ملا کے اپ ٹو 300۔ مطلب اگر اب میں ایک رف ایسٹیمیٹ آپ کو بتاؤں تو تقریباً 15% آپ پہ ٹیکس پڑتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ۔